خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے بیش قیمت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے ہیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ باطل شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آمرن کی سرزمین پر حضرت پیر سیدی داول شاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں یاد کربلا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ ہمارے منبر کی خصوصیت ہے کہ کثیر تعداد میں یہاں سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضرت پیر طریقت پیر سید صدیق باپو مدظل اللہ العالی موجود ہیں، وہیں پر برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو، حضرت پیر سید محبوب باپو، پیر سید لطیف باپو، پیر سید تاج باپو، انور شاہ باپو، شام خیری والے باپو، حضرت مولانا الطاف صاحب نے بہت سارے سادات کرام کو، علماء کرام کو یہاں پر مدعو کیا، اور گجراتی زبان میں اخیر میں مولانا برکاتی صاحب نے کچھ فرمایا، مجھے سمجھ تو نہیں پڑی، لیکن انہوں نے میرے لیے جو اردو میں کہا اور بہت زیادہ کہا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو ہمارے لیے دعا بنا کر کے قبول کر لے۔ ہم اس قابل نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، اس کے تحت نہیں کہ میں ترا حاجی بگو یم تو مرا ملا بگو، اس کے تحت نہیں، بلکہ اس کے تحت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت میرے بارے میں جو باتیں کہی گئی میں اس کا اہل قطعاً نہیں، لیکن اللہ دعا کے طور پر ان کی باتیں قبول کر لے۔ البتہ یہ عبد الرحیم برکاتی دور حاضر میں سیدوں کا حر ضرور ہے اور یہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو سادات کے حوالے سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ یاد کربلا عنوان آپ نے رکھا ہے، اور کربلا کی یہ خصوصیت ہے، چونکہ امام حسین جو ہیں اور امام حسن بھی، یہ جو دونوں شہزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان دونوں کی حیثیت سایہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیکھا نہیں گیا، حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، تو ہمارے عقیدے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور کا جسم بے سایہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا جو سایہ تھا ان کو آپ دو نام دے سکتے ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے اور ایک کا نام امام حسین ہے۔ اگرچہ سایہ اصل نہیں ہوتا، توجہ کریں اب، اس لیے کہ یاد کربلا کا عنوان ہے، اگرچہ سایہ ذات کا جو ہے وہ اصل نہیں ہوتا، ایک ذات اصل ہوتی ہے اور ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن ذات سے سایہ جدا بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے امام نے
جب حسنین کریمین کی شان بیان کی حسان الہند نے، بلال ہند نے، تو پھر رسول اللہ کے بے سایہ جسم پر جس نے پورا رسالہ لکھا، پھر وہ یوں کہتا ہے سایہ مصطفیٰ کے بارے میں کہ معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ کہتے ہیں کہ کس نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں تھا؟ کہتے معدوم نہ تھا، کس کا سایہ تھا؟ شاہ ثقلین، جن اور انس کے بادشاہ۔ توجہ کریں، اوروں کے بیان میں بھی اور اہل سنت کے امام کے بیان میں بھی وہ بیان ہے جس کا بیان ہے کی شان یوں بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنات کے بھی بادشاہ ہیں اور انسان کے بھی بادشاہ ہیں۔ ثقلین کہتے ہیں انس اور جن کو ملا کر معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کا سایہ تھا، لیکن پھر کیا تھا؟ کہتے تھے اس ذات کی تمثیل تھی، ذات حسنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو تمثیل تھی وہ ذات حسنین تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اللہ، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ گویا کہ سایہ ہے، سایہ مصطفیٰ جان رحمت ہے حسین۔ اب دیکھو ذات رسول وہ ہے، اب یہاں سے آپ کو دھیان دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذات رسول وہ ہے کہ آپ ان کو جس اینگل سے دیکھیں گے آپ کو وہ اینگل نظر آئے گا، یعنی حضور کی ذات ہمہ جہت شخصیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر رسول اللہ کو کوئی ایک باپ دیکھنا چاہے کہ میں اپنے نبی سے باپ ہونے کا سلیقہ سیکھوں، یاد رکھنا ایک شخصیت سے آپ سب نہیں سیکھ سکتے، ایک ذات سے آپ سب نہیں سیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پیر و مرشد جو بھی ہو آپ ان کو تصور میں لائیں، اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہیں یا یہاں پر بیٹھے ہوئے سادات کرام سے علماء کرام سے سیکھنا چاہیں، مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے حافظ اکرم صاحب بھی موجود ہیں، مولانا الطاف صاحب بھی موجود ہیں، مولانا برکاتی صاحب بھی موجود ہیں، مولانا ذیشان بھی موجود ہیں، اور بھی علماء مجھے سب کے نام یاد نہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر ان علماء سے ڈاکٹری کا فن سیکھنا چاہے تو کیا ان کے ذریعے سے کوئی ڈاکٹری کا فن سیکھ سکتا ہے اور یہ کسی کو ڈاکٹری سکھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عالم تو ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے ان کی زندگی ڈاکٹر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اس کی زندگی انجینئر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، اگر کوئی انجینئر ہو تو انجینئر کی زندگی کسی کسان کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کسان ہو تو کسان کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کسان کے لیے مجاہد کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی، اور مجاہد کے لیے کسان کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی۔ ٹیچر کی زندگی کسی بھکاری کے لیے یا کسی سخی کے لیے یہ وہ نمونہ نہیں ہو سکتی، یعنی ذات ایک ہو، ذات ایک ہو، اور اس کو جس اینگل سے دیکھے وہ اینگل نظر آئے آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے، مگر آئیے اللہ نے روئے زمین پر ایک ہستی کو ایسا بھی بنایا، ایک ہستی کو ایسا بھی جلوگر کیا اور یوں سوارا ہے مصور فطرت نے، اللہ اکبر، یوں سوارا ہے مصور فطرت نے۔ لیکن ایک ذات ہے رسول اللہ کی ذات، ایک ذات ہے آمنہ کے لال کی ذات، ایک ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، ایک ذات ہے اللہ کے رسول کی ذات، سید الانبیاء کی ذات، سید المحبوبین کی ذات، سید المعصومین کی ذات، آخری نبی کی ذات، اول کی ذات، آخر کی
کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ، باطن کے ساتھ، طٰہٰ کے ساتھ، یاسین کے ساتھ، مزمل کے ساتھ، مدثر کے ساتھ. اللہ اکبر. کیسی وہ ذات ہے. اگر ایک باپ ان سے نمونہ لینا چاہے تو اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کی پرورش کرتے ہوئے بڑا سکھا رہے ہیں کہ فاطمہ کی تو زہرا کی پرورش کر کے بتا رہا ہوں کہ بیٹی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، بیٹیوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. اور اگر بیٹوں کے حوالے سے کوئی دیکھنا چاہے تو قاسم ابراہیم اور حسنین کریمین کی پرورش کرتے ہوئے کوئی ان کو دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ بیٹوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے. اللہ اللہ. اگر ایک کسان ان سے کسانی کا فن سیکھنا چاہے تو سلمان فارسی کے باغ میں اپنے خوبصورت ہاتھوں سے جب وہ باغ لگاتے ہیں تو کسانوں کے مقدر کی معراج نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر پیدل چلنے والا ان کو نمونہ بنانا چاہے تو پھر وہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیدل چل کر نمونہ بنتے ہیں. اور کوئی خلا میں اڑنے والا ان کو نمونہ بنانا چاہے تو پھر جبریل کے ساتھ معراج میں وہ آسمان کا سفر بھی کرتے نظر. وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، بلکہ خلاصہ کائنات ہے رسول اللہ. اب آپ نے اتنا سن لیا. بہت تمہید لمبی کروں گا تو گفتگو بہت طویل ہوگی اور ابھی شاید مجھے مہینہ بھر کربلا پڑھنا ہے. اور ابھی مولانا سے آپ نے سنا کہ جو سامنے بیٹھتے ہیں وہی نہیں سنتے، جو اور جگہ ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. اور یہ مرشد سرکار غوث پاک کا فیضان ہے. ہم اس پر کبھی نہیں اکڑتے کہ ہم کو اتنے سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کو بھی سنتے ہیں لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے سنتے ہیں، لیکن میرے مرشد غوث پاک نے پوری دنیا کو اس وقت سنا دیا جب انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. جب غوث پاک بیان کرتے تھے تو پوری دنیا کے اولیاء اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے غوث پاک کا خطاب سن لیا کرتے تھے. اور سنتے ہی نہیں تھے بلکہ دیکھ بھی لیتے تھے. جو دیکھتے تھے میں اس کی دلیل بیان کر چکا ہوں. ابھی میرا عنوان وہ نہیں تو جلدی جلدی چلتے ہیں. کیا حضور کی ذات جیسے ہمہ جہت ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھیں. ایک بات ہے مگر جو دیکھنا چاہے دیکھیں. جس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اس نے کیا دیکھنا؟ وہ تو اسی پہ اٹکا رہ گیا کہ میں بڑا بھیا کہہ رہا ہوں، چودھری کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں، فلاں کہہ رہا ہوں. اور ہم کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے. سرکار کو کیا کہیے؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے. کسی دیوانے نے کہا تھا، حالانکہ کوئی پختہ شاعر وہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا تھا دیوانگی میں الفاظ سب ختم ہے، الفاظ سب ختم، افکار سب. اس نے اچھی بات کہی تھی 4 مصروں کی کہ الفاظ سجدہ ریز ہے. الفاظ جب حضور کی نام بیان ہوتی ہے تو دیوانوں کو الفاظ بھی سجدے میں نظر آتے ہیں. اس دیوانے نے کہا تھا کوئی پختہ کار وہ شاعر نہیں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا جنون میں، دیوانگی میں، کیا الفاظ سجدہ ریز ہے، افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم. افکار فکر کی جمع افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم. لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم، لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم. عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب. عنوان سب ختم ہے، عنوان سب ختم ہے تم ایسی کتاب ہو. اللہ اکبر. تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو، بے مثل بے مثال، ہنسی لاجواب ہو. اور یہ کہاں سے ملا؟ وہ وہیں سے ملا جس کی افکار کا مرکز و محور اللہ اکبر کسی ذات پر جا کر وہاں سے اگر تلمس کی حیثیت سے خیرات لیتا ہے تو اسے تاجدار بریلی کہتے ہیں. وہاں سے ملا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تو وصف عیب تناہی
تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیبِ تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ مجھے سنانا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے رب کا سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی ذات، حضور کی ذات ہما جہت سے جس زاویے سے دیکھو، طبیب کی حیثیت سے دیکھو، ایسا طبیب ہے میرے آقا۔ توجہ ہے آپ کی، حکیم لوگ شفا نہ ہو تو دوا بدل دو، لیکن میرے آقا اس طبیب کا نام ہے جس نے کبھی بیماری دیکھ کے دوا نہیں بدلی۔ ایک صاحب بیمار پڑے تو کہا اس کو شہد پلاؤ، لوگوں نے کہا بیماری بڑھ گئی، کہا شہد پلاؤ، لوگوں نے کہا حضور اور بڑھ گئی، کہا شہد پلاؤ، اس لیے کہ پیٹ جھوٹا ہے اللہ سچا ہے، اور جب خوراک اور بڑھی تو شفا ہو گئی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جناب مسیحا ہیں حضرت عیسیٰ، انہوں نے مردے زندے کیے، لیکن میرے آقا مسیحا نہیں صرف بلکہ جان مسیحا ہے۔ وجہ اس لیے کہ مسیحا، توجہ، مسیحا مردہ زندہ کر دیتا ہے، اور مردہ زندہ کرنا بھی بڑی بات ہے، روح تھی نکلی پھر لا دی، اس یہ کام مسیحا کا ہے، لیکن روح تھی ہی نہیں اور پتھر سے بلوا دیا، اس کو کہتے جانے۔ حضور جانے، اور میرے امام تو کہتے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، مسیحا نہیں ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں لوگ ہم سے جلتے کیوں ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ ہمارے پاس چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے قائد جیسا قائد لا کر کے بتاؤ، اوروں کے قائد ننگے گھومتے ہیں، ہمارے قائد نے ننگوں کو لباس کا شعور ادا کیا۔ ہمارے قائد شان ہے، ہمارے قائد جیسے مسلمان کہتے ہیں مولانا دعا کرو ہمارے پاس کوئی قائد نہیں، میں نے کہا تیرے منہ پہ مٹی ہو کیا وقت ہے، ہمارے پاس قائد نہیں، ہمارے پاس جیسا قائد ہے ایسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے، اوروں کے قائد پیچھے پیچھے چلتے ہیں، میرا قائد وہ ہے جو جبریل پہ آگے آگے چلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ محمد قدوتنا قائد ہے، وہ ہمارا قدوہ بھی ہے، وہ ہمارا قائد بھی ہے، واللہ ایسا قائد خدا نے نہ کسی کو دیا ہے نہ کسی کو ایسا قائد ملا۔ ہاں قائد اتنا بے مثال ہے، اور وہ جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی بے مثال ہے، وہ کتاب بھی بے مثال ہے۔ توجہ کرنا کربلا کی یاد سننے آنے والوں، وہ کتاب بھی بے، لوگ ہمارے نبی سے جلتے ہیں اس لیے نبی کو برا کہتے ہیں، اور ہماری کتاب سے بھی جلتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں سب کے گھروں میں مردہ کتابیں رکھی ہوئی ہے، تنہا وہ نبی کا غلام ہے جس کے گھر میں زندہ کتاب رہتی ہے، اور اس زندہ کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ کہا یہ زندہ کتاب کیسے؟ میں نے کہا ہر کتاب بدلی گئی، انجیل بدلی گئی، توریت بدلی گئی، زبور بدلی گئی، اور بھی جو صحیفے تھے بدل دیے گئے، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ لیکن ایک بات آپ کو کہوں، برا نہ مانو، مانو تو بھی آج کوئی پرواہ نہیں کروں گا، برا نہ مانو۔ آپ کہتے ہیں کہ کتاب ہماری کیوں نہیں بدلی گئی، کتاب ہماری کیوں نہیں بدلی گئی، تو کوئی کہے گا دارالعلوم ہم نے بنا لیے اس لیے کتاب نہیں بدلی گئی، تو کیا یہودیوں اور نصرانیوں کے یہاں ان کی خانقاہیں نہیں تھی، ان کی درسگاہیں نہیں تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ دارالعلوم بنائے، مدرسے بنائے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر والوں کو کہہ رہا ہوں جن کو نبی اور آل نبی سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو کہہ رہا ہوں تھوڑے سے اشارے بھی ذرا سمجھا کرو، اپنے پہ نہ لیا کرو۔ اور اگر چور کی داڑھی میں تنکا کہنے کے بعد کوئی اپنی داڑھی دیکھے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات جس کے لیے کہی جا رہی تھی اس تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، عرض یہ کر رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسے بنا لیے اس لیے قرآن بچا لیا، ہم نے مسجدیں بنا لی اس لیے قرآن بچا لیا، تو اوروں کے
पास भी तो मस्जिदें थी, औरों के पास भी तो दरसगाहें थी। आप कहेंगे फिर कुरान कैसे बच गया? मैंने कहा क्यों बचा, वो तहकीक असल में सुनने की बात है। कहा वो क्या, कैसे बचा? मैंने कहा तौरात इसलिए बदल दी गई, इंजील इसलिए बदल दी गई, ज़बूर इसलिए बदल दी गई कि इन किताब लाने वालों के घर में कोई हुसैन इब्न अली पैदा नहीं हुआ। अगर उनके घर में हुसैन इब्न अली पैदा हुआ होता तो अल्लाह अकबर बात कुछ और होती। औरों के घर में हुसैन पैदा नहीं हुआ, उनकी किताबें बदल दी गई। मोहम्मद अरबी के घर में हुसैन जैसा शहीद पैदा। मुसलमानों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास करबला है, किसी के पास करबला नहीं है। और हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के बता दिया कि जिस्म से गर्दन का ताल्लुक तो खत्म हो सकता है, लेकिन नबी का खून जिनकी रगों में है उनकी गर्दनें तो अलग हो सकती है, मगर वो कुरान से अलग नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, ना कुरान बेसहारा है, ना अहले बैत बेसहारा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत को छोड़ करके जाऊं। आका ने फरमाया कुरान ने अहले बैत को नहीं छोड़ा, अहले बैत ने कुरान को नहीं। आप कहेंगे कुरान ने अहले बैत को नहीं छोड़ा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कुरान कहता है ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु नेज़े पे कुरान सुनाकर बताया जब साये मुस्तफा जिंदा है तो असल जिस्म असर का आलम, ये असल बात है। तो बात ये असकर जिस एंगल से हुजूर को देखोगे, हुस्न में देखो, इल्म में देखो, तकवे में देखो। अब साया अगरचे जिस्म नहीं होता, लेकिन साया जिस्म से जुदा भी नहीं है। हुस्न मुस्तफा को देखने वाले कहते हैं हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना। ठीक, हुस्न हुसैन देख। एक बात खास, रसूलुल्लाह के हुस्न का मोजिज़ा ये है कि दोस्तों ने भी हुस्न हुजूर बयान किया और दुश्मनों ने भी हुस्न हुजूर बयान किया। अब आप देखें ये मोजिज़ा बतौर करामत साए के अंदर भी मौजूद है। हुस्न हुसैन को दोस्तों ने भी बयान किया और दुश्मनों ने भी। देखो दोस्तों ने कैसे बयान किया। हजरत अबू हुरैरा तो मानने वालों में, चाहने वालों में, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन इतने खूबसूरत थे, हसन इतने खूबसूरत थे कि दोनों को देखने पे नबी की याद ताजा हो जाती है ना। हजरत अबू हुरैरा, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि शहजादों के चेहरे बाबा की तरह नहीं बल्कि नाना की तरह है ना। इमाम हसन के लिए खास खास। ठीक, और भी दोस्तों ने बयान किया। हम लोग अहले सुन्नत सहाबा को उनका दोस्त समझते, हाँ, जो दुश्मन समझते अब तक उन पर ये कर्ज है कि वो साबित करें। हाँ, कहानियां गढ़ना और है, कहानियां गढ़ना और है, दलील पेश करना और है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत आले मुस्तफा को भी मानते हैं,
اور اصحاب مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم گویا کہ لونجے نہیں، لونجا اس کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی ہاتھ ہو. ہم دورے ہاتھ رکھتے ہیں اور دو ہاتھوں کی نشانی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے صحابہ کا دامن ہے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا اے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. اصحاب نجوم رہنما ہے، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفی. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، آقا کا حسن و دوستوں نے بھی بیان کیا. اللہ اکبر. اصحاب نے کہا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اور دشمنوں نے بھی بیان کیا. اللہ اکبر. جس وقت حبشہ کے دربار میں شاہ حبشہ نے پوچھا تھا کہ کیسے ہیں، تو کہا ایسے ہیں کہ ان جیسا پورے مکے میں کوئی نہیں ہے. دشمن کو بھی کہنا پڑا. اللہ اکبر. ہم تو کہتے ہیں کہتے رہیں گے. آفا کہا گردیدام بہرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دی گری. اور وہ اس زمانے کے دشمنوں نے نہیں، آج بھی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان کے حسن کی. مگر حسین پاک کو یہ اپنے نبی کا جو معجزہ تھا بشکل کرامت نصیب ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سایہ مصطفیٰ تھے. یہ میری گفتگو کا عنوان ہے. آگے چل کے میں اس کو بات اگر وقت رہا تو مکمل کروں گا. میرے پاس 1 سے سوا گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے آدھا گھنٹہ تقریباً نکل چکا ہے. اب جلدی جلدی چلوں گا. تھوڑا سا دیکھیں، حسین سایہ مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات عرض کروں، اوروں کا سایہ ذات چلی جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. سایہ ہے مطلب ذات موجود ہے، سایہ ہے مطلب ذات موجود ہے. کس نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے؟ حسین کو چلتے پھرتے دیکھ کر پتا چلتا ہے جب سایہ موجود ہے تو اصل بھی موجود ہے. اور پھر اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ آج سایہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا آج سایہ کہاں ہے؟ اگر تو نے نہیں دیکھا تو ذرا کربلا میں چل کر کربلا کا جلوہ دیکھ لے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین آج بھی اپنے بازوؤں کو تاؤ دے کر باطل کے خلاف کھڑے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، لوگوں کو کربلا بیان کرنے سے تکلیف اس لیے ہے کہ لوگ جانتے ہیں جب تک سنیوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا یا جب تک مسلمانوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا، ان میں پھر بہادر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. جس قوم میں کربلا رہی اس قوم میں بزدل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو کربلا اتنا رکھا دو کہ جب کوئی نام مرد تمہارا دین بدلنا چاہے تو تمہارا بچہ علی اکبر اور قاسم کی حیثیت سے کھڑا ہو کر مقابلہ کرے. آپ کہیں تو نے جذباتی گفتگو تو کر دی، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. امام حسین کے بعد جتنے فتنے اٹھے مقابلے کے لیے، ہر بندہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کربلا سے ٹچ نظر آتا ہے. آئیے بتاؤں، دیکھ لیجئے. منصور کا فتنہ اٹھا اس وقت جب کوئی مرد قلندر اس کے سامنے کھڑا ہوا سینہ تان کر، تو اس کو دنیا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام میں جانتی ہے. جو مرید کس کا ہے؟ جو مرید ہے زید شہید ابن امام زین العابدین کا. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. اور بعض لوگوں نے کہا سیدنا امام جعفر الصادق کا، لیکن بہرحال دیکھ رہے کربلائی ہے نا. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں اللہ اللہ، جس وقت فتنہ مامون اٹھا اور خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس میں بھی کوئی سینہ تان کر کے کھڑا نظر آیا تو منکر کربلا نہیں بلکہ کربلا سے وابستہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نظر آئے. آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کون ہے؟ چاروں اماموں میں جس نے سب سے
پر اسلام میں بگاڑنے کی کوشش کی، اس وقت محمد ابن محمد غزالی نام کا مرد قلندر اٹھا. وہ کون ہے؟ وہ بھی کربلائی ہے. اسی طریقے سے جب دین مردہ ہونے کے قریب تھا، اس وقت بغداد میں جس نے دین کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر کے دین کو زندہ کر کے محی الدین کا لقب پایا ہے، وہ تو نسبی بھی کربلائی تھا اور حسبی بھی کربلائی. جس وقت ہندوستان میں تیل جلا کر کے پیشاب پیا جا رہا تھا، اس وقت ناپاک زبانوں کو، 90 لاکھ زبانوں کو کلمے کی خیرات دینے والا اس زمین پر کوئی کربلا کا مخالف نہ تھا، بلکہ یہ نعرہ لگانے والا کتنا بڑا کربلائی تھا. شاست حسین حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقار کی بنائے لا الہ الا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. سنتے چلے جلدی جلدی سے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ اللہ اگر عراق میں دین پہ حملہ ہوا، اب میں زیادہ لمبی نہیں کرتا لیکن سنیں، جب عراق میں دین پہ حملہ ہوا تو اس وقت دھول چٹانے کے لیے سید احمد کبیر رفاعی بن کر جو سامنے آیا وہ بھی کربلائی تھے. اللہ پر نسبی بھی اور حسبی بھی. بعض لوگ گھر والے تھے، بعض گھر والے تھے، لیکن تھے سب کربلا والے، لیکن تھے سب کربلا والے تھے. سب کی زندگی میں کربلا نہ گنا دوں تو پھر میرا نام نہیں. لے آؤ کسی بھی انقلابی کو، لے آؤ کسی بھی انقلابی کو. آج کل تم سیریلوں کے ذریعے سے ارطغرل غازی کو زیادہ جانتے ہو. وہ سیریل والے ارطغرل کو میں نہیں جانتا، لیکن جو اصلی والا ارطغرل روم کی سرزمین پہ سو رہا ہے وہ بھی کربلائی تھا. اس لیے کہ وہ مرید ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اور ابن عربی مرید ہے جس کے وہ ہے سرکار غوث اعظم کے غلام. دیکھیں تو صحیح. اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں. مامونیوں کا فتنہ اٹھا، منصوریوں کا فتنہ اٹھا، عباسیوں کا فتنہ اٹھا، امویوں کا فتنہ اٹھا. سب کا سر کچلنے والے اور پیر رکھ کر کے مروڑ دینے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح کون تھے؟ وہ سب کربلائی تھے. اس لیے کہ کربلا خون گرم کرتا ہے، کربلا خون میں حرارت پیدا کرتا ہے. کربلا نامردی ختم کر کے وجود میں مردانگی پیدا کرتا ہے. کس کس کو کس نے مرد کہا یہ الگ عنوان ہے، لیکن نبی نے جس کو مرد کہا ان مرد کہلانے والوں میں ایک اور ہے. کہتے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. خلجی نے جب گندگی پھیلائی اس فتنے کے مقابلے کے لیے جو آیا اسی کو دنیا نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے. آپ اندازہ فرمائے اکبر کے فتنے کو فاروق اعظم کے جس شہزادے نے دھول چٹا کر کے زمین سے مٹا دیا، اس کو دنیا شیخ احمد سرہندی اللہ اکبر مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے. دلی کو مدینے کا پرتو بنانے والا مرد قلندر جس کو دنیا محقق الاطلاق کہتی ہے وہ بھی تو کربلائی تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. کہاں کہاں تک کہوں، بلکہ ایک بات کہوں، اپنا جنازہ خود پڑھا کر اللہ اکبر اہل کفر کو کفرستان کو جس نے حیرت میں ڈال دیا تھا وہ صابر کلیم بھی تو کربلائی تھا. اللہ اکبر. اسی طرح 70,000 کو کلمہ پڑھانے والا اور تخت کو لات مار کر کے چوچا بسانے والا مخدوم اشرف جان سمنانی بھی تو کربلائی تھے. لوگ کہتے حسین تخت کے لیے گئے تھے، میرے مخدوم نے تخت کو لات مار کے کہا جب اولاد کے سامنے تخت کی حیثیت صحیح ہے تو دادا کے سامنے کیا ہے؟
सदी के फितने को धूल चटाया वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी भी ऐसा करबलाई था कि कहते हैं खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा सरे के गुनिंदश विलाए आले रसूल। अगर नहीं समझे तो बता दूं, कहते दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है, और सर वही सर है जो अहले बैत के कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, ऐसे करबलाई जिसके दौर के मुनाफिकून उसको शिया और रावजी तक होने का ताना दिया कि इसका नाम तो अहमद रजा है, इसके अब्बा का नाम तो नकी अली है, इसके दादा का नाम तो कासिम है, और परदादा का नाम अली रजा अली है। तो ये सारे नाम तो अहले बैत के इमामों के हैं, तो ये रावजी हो गए हैं। उस वक्त कहा गया ये नाम रखने वाले रावजी नहीं होते, बल्कि सहाबा को गालियां देने वाले रावजी होते हैं। गोया के नाम बता रहा, और वो कोई कह सकता है चले भाई ये नाम जो रखे इन्होंने थोड़ी रखे, इनके आबा व अजदाद ने रखे, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया, बेटियों के नाम भी वो रखे। ऐसा करबलाई था मेरा इमाम, यूं ही थोड़ी प्यार है अहमद रजा से, इसलिए कि वो अहमद रजा अहले बैत के साथ सच्ची वफा करते हैं। बेटियों के नाम किसी के घर में वो ना मिले मुझे, मेरी अपनी मालूमात में जो उनके घर में मिले। तो चलो अहमद रजा नाम तो अब्बा ने दादा ने रखा, दादा का नाम परदादा ने रखा, परदादा का नाम रखा खानदान वाले, लेकिन ये क्या थे? ये थे बेटी पैदा होती है तो नाम रखते हैं मुर्तुजाई बेगम। अली के नाम पे बेटों के नाम तो मिलते हैं, अली के नाम पे बेटियों के नाम नहीं मिलते। अली के नाम पर जिसने बेटी का नाम रखा है उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। लेकिन कुछ लोगों को मेंटियों को जिक्र कहा अली का जिक्र ज्यादा न करो वरना कौम बिगड़ जाएगी। मैंने कहा औकात दे, सैयदा आयशा ने फरमाया जिक्र अली इबादत है, इबादत से कौम बिगड़ा नहीं करती, इबादत से कौमों की इस्लाह। हाँ, लेकिन इतना जरूर शऊर आना चाहिए कि जबान पे अली हो करके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ ना, बस इतनी बात है जो लाजिम है। हाँ लाजिम है, लेकिन अली अली कहने से डरा न करना। हाँ, और अगर अली से किसी को चीड़ होता है, किसी का मुंह उतरता है, तो उसके उतरे हुए मुंह की परवाह नहीं करना। क्यों? इसलिए कि मेआरे सुन्नियत वो नहीं है जो नास्बियों ने और खारजियों ने मुकर्रर किया है, या रावजी जो ताना देते हैं। मेआरे सुन्नियत वो है अहले हक का, जो हर दौर में जो है वो मुकर्रर किया जाता रहा। जैसे आज के दौर में हम लोग अपने इमाम अहले सुन्नत के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन 14.5 सदी के बाद का मुसलमान जिस इमाम के नाम से पहचाना जाता है तो लोगों को अंदाजा होता है कि इस इमाम की अहमियत क्या है। लेकिन सहाबा का ईमान, सहाबा का ईमान जिसके नाम से पहचाना जाता है, तवज्जो करें ना जरा, तवज्जो करें ना जरा। सहाबा के मसलक की पहचान अकाबिरीन के उठने के बाद क्या थी? मेरे जुमले पे गौर करना, न मैं रावजी हूं न तफजीली हूं, लेकिन मैं वजाहत के तौर पे नहीं कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन इतना जरूर अकाबिरीन उठे तो सहाबा के दरमियान उनके सहाबा के मसलक की पहचान कर। सहाबा कहते हैं जब फितने उम्मत में पैदा हुए तो हम लोग डरते थे हक बात करें किसके सामने, मजमा ज्यादा हो तो करें किसके सामने। तो कहा छांटने के लिए फिर हम एक काम करते थे कि फिर हम गोया के लकीर खींचते थे। हम एक अल्लाह अकबर रेखा, एक रेखा, एक रेखा। लोगों के नजदीक रेखाओं के नाम अलग है, हम हमारे नबी के सहाबा जो रेखा खींचते थे उस रेखा को किसी ने देखा, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा दूं। सहाबा कहते हैं जब मैं फर्क करना चाहते तो रेखा जिसके नाम की खींची जाती हम कहते अली 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 अली, और जब अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते
جن کے چہرے اتر جاتے سمجھ جاتے کردار مصطفیٰ۔ اہل سنت کبھی علماء بدایوں سے پہچانے گئے، کبھی شاہ عبدالعزیز کے نام سے پہچانے گئے، کبھی امام منصور ماتوریدی کے نام سے پہچانے گئے، کبھی ابو الاشعری، کبھی ابو الحسن اشعری کے نام سے پہچانے گئے۔ پہچان الگ الگ ہوتی گئی۔ اس صدی میں پہچان امام عشق و محبت کے نام سے ہے، لیکن اندازہ فرمائیں امام عشق و محبت کا ذکر آتا ہے تو ایمان والے کیسے کھل کھل جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا، آپ اندازہ کریں، لیکن تقابل کے لیے، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ امام کہتا ہے خوشا دلے کے دہندش، خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا دلے کے سرندش فدائے آل رسول۔ اللہ اکبر۔ وہی امام تو کہتا ہے، کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ جس نے بھی انقلاب پیدا کیا وہ کربلائی تھا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اب گزشتہ صدی میں جس وقت نسبندی کا فتنہ اٹھا، اس وقت جس نے حکومت کے خلاف فتویٰ دیا وہ مصطفیٰ رضا بھی ایسا کربلائی، کیسا کہ حضرت سرکار نور ان کے مرشد، اور 6 مہینے کی عمر میں ان کو انگلی ڈال کر کے عشق نبی اور آل نبی پلا رہے ہیں اسرار۔ تو یہ سب کربلا، اور آج بھی دیکھ لیں وفا کے ساتھ جو سچے دل سے کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں میدان میں، اس لیے دنیا چاہتی ہے کربلا بیان نہ ہو، اور اگر بیان ہو تو سچا بیان نہ ہو۔ اسی لیے جب بھی کربلا کے دن آتے ہیں تو مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں، وہ ویسا نہیں، وہ ویسا نہیں۔ ارے ہاں، سال بھر جو بزرگ معتبر ہوتے ہیں وہ محرم کے 10 دنوں میں وہ بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کسی کے کہنے میں مت آنا، کسی کے کہنے مت آنا۔ اگر کوئی کہتا ہے شان صحابہ اور اہل بیت اتنی نہیں اتنی ہے تو کہا کہ تو چھوٹی نہ کر، نبی کے یار بھی بے مثال ہے، نبی کا گھر بار بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ نبی بے مثال۔ تو بات دور نکلی، کربلا بچے کو یاد کراؤ، بچے بہادر ہوں۔ آج اپنے بچے زنا کے اڈے پہ کیوں جا رہے پتہ ہے؟ کربلا نہیں پتہ۔ آپ کہیں گے ہم تو 10 دن کربلا کا جلسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی جلسے کی بات نہیں کر رہا، جلسے کی بات نہیں، حقیقت کربلا بیان ہو جائے۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر دور میں حکومتوں نے کسی عنوان پہ پابندی نہیں لگائی، اٹھا کر کے دیکھ، حکومتوں نے کسی عنوان پہ پابندی، جس عنوان پہ پابندی لگائی وہ کربلا۔ آپ دیکھیں مروان اور آل مروان منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ علی پر تبرہ کیوں ہوتا تھا کہ دنیا کسی کے بھی ساتھ وابستہ ہوں، علی سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ جس دن یہ علی سے جڑیں گے اس دن یہ بہادر ہو جائے گا، کیونکہ علی اس بہادر کا نام ہے، علی اس بہادر کا نام ہے کہ بدر میں اگر 70 قتل ہوتے ہیں تو اکیلا علی 35 کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی کو سمجھتے کیا ہیں آپ؟ علی کو سمجھتے کیا ہیں آپ؟ جنگ خندق میں ایک ہی مرا، توجہ آپ کی، بدر میں 70 مرے، بدر میں خندق میں ایک ہی مرا، اس ایک کو بھی جس نے مارا، اس ایک کو بھی جس نے مارا اس کو بھی علی کیا، اس کو بھی عتبہ شیبہ، اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں کے دلوں کا خیال بھی رہتا ہے، اور بھی ہاں، اسی لیے لوگ علی سے جڑنے نہیں دینا چاہتے۔ اور یاد رکھنا جو علی کے نام پہ سیاست کرے گا وہ صحابہ پہ کی گستاخی کر سکتا ہے، لیکن جو مولا علی کو سچے دل سے مانے گا وہ صحابہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ وجہ ہم نے جس بھی علی کے ماننے والے کو دیکھا اس کو صحابہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ لوگ بعد میں سیاست کرنے لگے مولا علی کے نام پہ۔
اور علی مرتضیٰ کو سچا ماننے والا صحابہ کی اس لیے گستاخی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی گستاخی اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ جانتا ہے کہ میں جس علی کو مانتا ہوں وہ علی 2.5 سال تک جس ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، تو آخر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اگر مفتی اعظم، محدث اعظم کسی کے پیچھے نماز پڑھے، میں تقابل کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کرتے علی تو تقیہ کرتے تھے، میں نے کہا وہ تیرا کوئی بزدل ہوگا، تراشا خراشا، جو تقیہ کرتا ہے، تقیہ بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، تقیہ بزدل لوگ کیا کرتے، بہادر لوگ تقیہ نہیں کیا کرتے۔ ہمارا علی وہ ہے جس نے بدر میں تقیہ نہ کیا، احد میں تقیہ نہ کیا، خندق میں تقیہ نہ کیا، خیبر میں تقیہ نہ کیا، جو میدان میں جہاں لوگ تقیہ کرتے ہیں اور جس میدان میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، توجہ، جس میدان میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں علی نے جھوٹ نہیں بولا، تو جس مسجد میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں وہاں علی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تیرا کوئی تراشا خراشا ہوگا، ادھر لے جا جس کو ہم علی مانتے ہیں، جس کو ہم سنیوں کی عقیدے میں جو علی کون علی عقی رسول علی، جس کو ہم علی مانتے زوج بطول علی، کون علی مولود کعبہ علی، کون علی آقا فرماتے سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ شاخ سے میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ ہاں ہم اس کو علی مانتے ہیں، ہمارا علی وہ ہے جو حسنین کا بابا ہے، ہمارا علی وہ ہے جو غوث اعظم کا بابا ہے، ہمارا علی وہ ہے جو غریب نواز کا بابا ہے، ہمارا علی وہ ہے اشرف سمنا کا بابا ہے۔ ہاں کہا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تیرا طفل ہے، کامل ہے، یہاں جس کے گھر کے بچے کامل ہوتے ہیں اس کے باپ کی کامل اور اکمیل کا الگ، وہ علی ہمارے یہاں، وہ تو یوں کیا اور یوں کیا۔ میں نے کہا ایسے بزدل نہیں تھے علی، خندق میں ایک ہی مرا اور وہ آ گیا تھا، لیکن وہ بھی تو بہادر تھا۔ دیکھو دشمن بھی اگر بہادر ہو تو بول دینا چاہیے۔ ابن عبدالود بہادر تھا، اس لیے کہ جو کوئی خندق چھلانگ کر نہیں آ سکا، اور بھی نامیں نہیں پڑھتا، لیکن میں تو اپنا اصل عنوان کی طرف ابھی جا رہا تھا لیکن ٹائم ختم ہوتا ہے، لیکن یہ رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا، واللہ سچی بات کہہ رہا، اس لیے کہ مجھے کربلا بیان کرنے کے لیے پھر ٹائم کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل کے جب بربتے دل پر عشق کے تار چھڑ جائیں تو پھر اس کے بعد راتیں اور دن ختم ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائیں، لیکن عنوان ختم نہ ہو۔ توجہ کریں، بات عرض کروں نا آگے، زیادہ نہیں کروں گا لیکن سنیں، میں ابھی اپنے عنوان کی طرف جلد آتا ہوں لیکن توجہ کریں۔ کیا ابن عبدالود بہادر تھا، ہے توجہ؟ ہاں وہ آپ کہیں گے دیکھو ایک کافر کی تعریف کر دی، میرے بھائی کافر کی تعریف نہیں کی، کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقریر سننے آتے ہیں تو تھوڑا بیچ بیچ میں مجھے تھوڑا ان کا بھی خیال کرنا۔ ہاں تعریف کافر کی نہیں، میرے مسلک میں کافر کی تعریف، کافر تو کافر ہے میرے بھائی، میرے مسلک کو جس کو میں مانتا ہوں اس میں تو بادشاہ اور سیٹھوں کی تعریف کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وقت کا نواب میرے امام سے کہتا ہے سب بہت لکھا، کچھ ذرا ہمارے بارے میں بھی لکھے، تو کہا ٹھیک ہے لکھتے ہیں، لیکن لکھا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں لکھا، قلم لکھا تو قلم اٹھتا ہے تو کہا کہ جس کے لیے وقف ہے اسی کے لیے وقف ہے۔ لوگ نوابوں کے اس وقت بھی دم چھلے بنے ہوئے تھے، لیکن جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں اور اس کو امام ماننے پہ فخر کرتا ہوں، وہ امام جب لکھتا ہے نواب نانپارہ کے فرمائش پر ہمارے لیے بھی کچھ لکھے، کیونکہ اوروں نے بھی لکھا، اور مولویوں نے بھی لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا، تو یہ اوروں کی طرح سمجھاتا کیونکہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ کربلائی تھا، یہ کربلائی تھا۔ ہاں یہ کربلائی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ عارف رومی کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی کبھی مولا نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز کا غلام نہ بنے، جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں ملتی اس وقت تک کہ عقائد نہیں ملتی، یا عقائد کا شوق ہے لیکن غلام بننے کے آداب نہیں پتا۔ لیکن یہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، یہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا۔ قلم اٹھایا نانپارہ کے نواب کے کہنے پہ، لیکن لکھا اس کی آس کیسے توڑی، صرف توڑی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آس پر گھاس اگا دیا، اور لکھا تو یوں لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار
دیوار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ شعر اگر میں اہل علم کے درمیان واقعی وجد میں سناؤں تو پوری محفل کو نہ بجتا ہے، تو پھر بات کہنا توجہ کرے اہل علم کی، اہل محفل کی نہیں، بلکہ اس وقت اہل علم کی بھی نہیں، اس وقت اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں۔ کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ میں آپ کے نام پہ جان قربان کر دوں۔ کہتے جان کیا بلکہ دو جہان قربان کر دوں، اور پھر کہتے یہ دو جہان قربان کرنے سے بھی دل نہیں بھرتا، مجبور کروں کیا کروڑوں جہان نہیں، اگر کروڑوں جہان ہوتے تو وہ بھی آپ پہ قربان کر دیتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ ٹائم کی قلت پیروں میں بیڑیاں ڈال رہی ہے، ورنہ بتا دوں کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور اینڈ کرتے تو آس پہ گھاس ہی اگتی ہے، کروں مدح اہل دول رضا، دنیا داروں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نامی، پارے نا کو کیا نبھایا ہے نان پارا کو۔ اچھا نان پارا کا رد بھی کیا تو الٹا کر کے، میرا دین نان پارا کا الٹ ہوتا ہے پارے، اور بے معنی بھی نہیں ہوا بلکہ با معنی ہوا، نان پارا، پارے نان، پارے نان کہتے روٹی کا ٹکڑا۔ کہتے میں نوابوں کی تعریف کروں گا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا ہے کیا؟ میرا دین روٹی کا ٹکڑا ہے کیا؟ جو تعریف کرتے ہیں نا، ہاں جو کرتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے، کیونکہ جو دین کو روٹی کا ٹکڑا بنا لے، ہاں روٹی کے ٹکڑے پہ کتے پلا کرتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں پہ صوفیہ اہل ایمان نہیں پلا کرتے، صوفیہ کے دروازے پر لوگ پلا کرتے ہیں۔ اکبر نظر آتا ہے غریب نواز کے ہاں، غریب نواز کسی اکبر کے ہاں نظر نہیں آتے۔ شاہ جہاں نظر آتا ہے کسی، شاہ جہاں نظر آتا ہے غریب نواز کے ہاں، غریب نواز کسی شاہ جہاں جیسے کے ہاں نظر نہیں آتے۔ خلجی سر جھکاتا ہے غریب نواز کے ہاں، غریب نواز کسی خلجی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ محبوب الہی کے ہاں تغلق تو نظر آتا ہے، تغلق کے ہاں محبوب الہی نظر نہیں آتے۔ وہ صوفیہ کا سچا جانشین تھا، اس لیے کہا میرا دین پارے۔ تو میں تو اس امام کو مانتا ہوں، میں ابن عبدالود کی کیا تعریف کروں، لیکن آگے کچھ اور بیان کرنا ہے۔ بڑا بہادر تھا وہ، اسی لیے چھلانگ کر آ گیا، آیا اور تو کہا ہے کوئی میرے مقابلے کا بھیجو۔ حضور کو کہہ رہا ہے میرے مقابلے کا بھیجو۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہ ابن عبدالود جو تھا نا 1000 لوگوں کے برابر اس کو سمجھتے تھے۔ ہاں یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ابن عبدالود کی زندگی پڑھ کے دیکھیں جو محدثین نے مورخین نے لکھا۔ وہ چمڑے پہ کھڑے ہو کر کے 1000 لوگ کھینچے تو وہ چمڑا پھٹتا تھا لیکن وہ ہٹتا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے سب پہ نظر ڈالی، سب پہ نظر ڈالے، آئین علی، یہی تو کہتا ہوں کربلا سناؤ سچ۔ جس دن میری قوم کے نوجوان کربلا سنیں گے وہ یوں ہاتھ ڈال کر کے بال سنوارنا چھوڑ دیں گے، وہ یوں ہاتھ ڈال کے بال نہیں سنواریں گے، اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ جس دن میری قوم کے جوانوں کو صحیح کربلا بیان کر دی گئی، وہ کسی لڑکی کے عشق میں پاگل نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنا سب کچھ دین مصطفیٰ پہ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ جب تک
کربلا صحیح بیان ہوتی رہی ہماری قوم افیئر میں مبتلا نہیں رہی، جب تک زینب کا صحیح کردار پڑھا جاتا رہا ہماری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگنے والی نہیں رہی، جب تک ام کلثوم کی طہارت پر پاکیزگی پہ بیان ہوا ہماری بیٹیوں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگا، جب تک شہر بانو کی استقامت بیان ہوتی رہی اس وقت تک کہ میری بیٹیاں کسی مرد کو تکنے کی سزاوار نہیں تھی، جب تک کہ حضرت ام لیلا اللہ اکبر اور اسی طرح ام رباب کی پر نگاہوں کی ندرت پڑی گئی، اس وقت تک کہ جو ہے میری قوم کی بچیوں کا بال بھی کوئی اجنبی نہیں دیکھ سکتا تھا، جب تک کہ حضرت شیرین کا کربلا میں پردہ پڑھا گیا اس وقت تک کہ میری قوم کی بیٹیوں کا بہنوں کا حال یہ تھا کہ سگے چچا کے بیٹے سے بھی وہ پردہ کرتی نظر آتی تھی، جب تک کہ سیدہ سکینہ کی سچائی اور صداقت اور دیانتداری کے ساتھ زندگی کو پیش کیا گیا اس وقت تک میری قوم کی 7 سال کی بچیاں بھی کہتی تھی جب سکینہ دوپٹے چھلنے کے بعد پردے کی پابندی کر سکتی ہے تو دوپٹے تجوری میں پڑے رہنے کے بعد ہم آبرو کا تحفظ کیوں نہیں کر سکتے، جب تک کربلا رسمی طور پہ اسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پہ پڑھا گیا اس وقت تک مسلمانوں کے بچوں میں علی اکبر اور قاسم کا کردار تھا اور بیٹیوں کے اندر سیدہ سکینہ ام کلثوم شہر بانو ام رباب حضرت لیلا اور سیدہ زینب کا کردار موجود تھا۔ ہاں رابعہ بصری بنی کیسے؟ رابعہ بصری کو اللہ اکبر لوگ کہتے قلندر کے مقام پر ہے، میں نے کہا زینب کی جوتیوں کی خیرات ملی تو رابعہ قلندریت کے مقام پہ پہنچ گئے، ورنہ قلندریت ہے کیا؟ علی کی غلامی مرد کرے تو مرد قلندر بنتا ہے، زہرا کی خیرات رابعہ پالے تو اسے قلندریت ملتی ہے، اسی تو کہنے والے نے کہا ہے کہ زمانہ خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، زمانہ خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، بلکہ کسی نے سکندر کہا ہے لیکن تھوڑی رعایت کر رہا ہو، اور قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے، قلندریت کیا ہے؟ بوچھو شہباز قلندر سے، بو علی شاہ قلندر سے، علی کی خاک کی مٹی اٹھائی اور قلندریت کا مقام کوئی مبالغہ نہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کیا اس نے چیلنج کیا ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ آقا نے وہی نہ علی کا ہے، لبیک یا رسول حاضر ہوں آقا۔ مولا علی جوان تھے اور اخیر تک بال سفید ہونے کے بعد بھی جوان ہی تھے، اس لیے کہ آخری وقت تک تلوار ہاتھ میں رہی، توجہ، اسی لیے علی کو کوئی میدان میں نہیں مار سکا۔ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ علی کو کوئی میدان میں نہیں مار سکا، علی کو وہاں مارا جہاں علی سرنڈر ہو جائے گا۔ دشمن کو بھی پتا تھا میدان میں تو باپ بھی نہیں مار سکے گا میرا، ہاں کیوں؟ کیونکہ جس کے گھرانے کے علی اصغر کی بہادری کی مثال نہ ملے، جس کے گھر میں علی اکبر اور قاسم کی مثال نہ ملے، ہاں میں جب پڑھتا ہوں ایک شہادت پڑھتا ہوں اپنے شہر میں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے وہ دن دکھایا کہ میں 15 سال کی کم عمر سے کربلا پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور اس سال میرے اپنے شہر میں اپنے شہر ہی میں کربلا پڑھتا ہوں، 5 دن پڑھتا تھا، یہ سال 25واں سال ہے، تو ہم نے 5 کو 10 کر دیا، تلکا عشرۃ کاملہ کی نسبت سے، کہ 10 دن کربلا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک شہادت میں پڑھتا ہوں، تفصیل سے پڑھتا ہوں، گھر سے نہیں پڑھتا، نبی کے گھر کے فرزند سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کو دلیل بناتا ہوں، اور استاد زمن حضرت حسن بریلوی کی آئینے قیامت کے آئینے کو سامنے رکھتا ہوں، اور پھر محرم کے خطبات پڑھتا ہوں۔ ہاں سمجھ میں ہی بات؟ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ علی کو مسجد میں مارا گیا، اگر دشمن میدان میں مارنے کی کوشش کرتا، کسی ماں نے وہ پوت پیدا نہیں کیا تھا جو علی کو مار سکتا، مارنے والا بھی آیا تو مسجد میں آیا، کہاں جہاں ہاتھ نہیں چلتے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، جہاں ہاتھ بندے ہوتے ہیں حملہ وہاں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، یہی تو شان علی کی ہے، یہی شان علی کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے اتنے بہادر تھے، میں نے کہا اس سے بڑھ کے بات بتائیں، جو بہادر ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، کیونکہ بزدل کبھی سخی نہیں ہوتا، ہمیشہ بہادر لوگ ہی سخی ہوتے ہیں، بہادری اور سخاوت ہمیشہ ایک جگہ ہوتی ہے، بہادری اور سخاوت، جو سخی نہیں ہوگا وہ کبھی بہادر نہیں ہوگا، اور جو بہادر نہیں ہوگا وہ کبھی سخی نہیں ہوگا، دیکھ لیں
جو نچلی ذات کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ کبھی بہادر نہیں۔ دیکھ لیں آپ تحقیق کریں، دیکھ لیں آپ، ہمیشہ سخی لوگ ہی بہادر ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہی سخی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سادات کی نشانی بتائی کہ وہ ہمیشہ سخی ہوں گے، ہمیشہ بہادر ہوں گے۔ لوگ جب سب کو خریدیں گے تو ان کو خرید نہ سکیں گے۔ بہرحال بات کر رہا تھا کیا، علی اتنے بہادر تھے کہ ایک دن میدان جنگ میں، توجہ کرو، ایک دن حوالہ بھی پڑھ دو تاکہ ڈھونڈنے والوں کو آسانی سے مل جائے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، اس کو بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، کہ ایک دن مولا علی جنگ کر رہے ہیں، توجہ کرنا، حالت جنگ میں ایک دشمن جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، کہا علی تیری تلوار دینا، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، نہیں ہے تو بات ختم ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ زبردستی والا نہیں، ہاں ذکر علی ہو تو مردے بھی بول پڑے، ذاکر اگر غوث اعظم جیسا ہو تو ذکر علی میں مردے ہی بول پڑتے۔ توجہ ہے آپ کی، علی آپ کی تلوار ہاتھ پہ، علی آپ کی تلوار دی، اٹھی ہوئی تلوار ہاتھ میں رکھ دی، ہاتھ میں رکھ دی، تلوار لی، دشمن ہنسا، ہنس کے کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک نقل نہیں کروں گا اصل سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ لوگ کلپ کاٹ کے ڈال دے گا کہ دیکھو کیا کہہ دیا، اب تک تو یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ دیا، کچھ نہیں، کل بھی فکر رضا کا پابند تھا اب بھی پابند، آپ کے لیے نے اپنی آخرت کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں سنیں، علی تلوار دو، تلوار رکھ دی ہاتھ، اس نے ہنس کے کہا یا تو تو بے وقوف ہے علی، یا تو تو نقل کر، نقل کفر نہ، علی تو احمق ہے، بے وقوف ہے، یا پھر تو بہت بہادر ہے، دو میں سے اس لیے بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا حالت جنگ میں کوئی دشمن کو ہتھیار دیتا ہے؟ حالت جنگ میں کیا کوئی دشمن کو ہتھیار دیتا ہے؟ اور بہادر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے ہتھیار پہ اعتبار نہ ہو پھر وہ تو بہادر ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلی بات اس کی سچی نہ تھی، بات تو دوسری سچی تھی، لیکن علی پاک کا جواب اس سے بڑھ کر بہت قیمتی ہے۔ مولا علی نے کہا تو جو چاہے سمجھ لے، علی تیری سمجھ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ہمارے دروازے پر اگر دشمن بھی دامن پھیلا دے ہم اس کو بھی خالی نہیں بیچتے، کیونکہ ہم بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں جو دشمن کو جنگ میں بھیگ دے وہ اپنے غلاموں کو کتنا دے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ این علی، علی کا ہے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا علی یہ مرتضیٰ کا قد میانہ تھا، درمیانے قد کے تھے، جسم چوڑا تھا اور بالکل فٹ تھے، بازو موٹے موٹے تھے، پیر زمین پہ جمتے تھے، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ حضور اس چہرے کے لیے کہتے تھے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صحابہ کہتے تھے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور خوبصورتی عطا کرے، اللہ اس چہرے کو یہ اور خوبصورتی عطا کرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم کے لیے کہتے ہیں اللہ اور علم عطا کرے، ان پڑھ کے لیے کہتے ہیں اللہ عالم بنا دے۔ اگر علی خوبصورت نہ ہوتے تو نبی کہتے اللہ اس کو خوبصورت کر دے، یہ نہیں کہا اللہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دے۔ کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے،
دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے خوبصورت تھے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 14ویں صدی کا مجدد 14ویں صدی کے سیدوں کو دیکھتا ہے تو نتیجہ یوں اخذ کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو نور کہتے ہیں۔ چمڑی سانولی ہوگی پھر بھی نورانیت نظر آتی ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو یہ اسٹیج پہ چمکتے ہوئے سادات کے چہرے دیکھ لینا۔ جب 1450 سال کے بعد کے علویوں کا یہ عالم ہے تو پھر وہ مدینے کے علی کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے صحابہ اور نبی کہتے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کیا بات! بہت مضبوط جسم تھے، فٹ تھے، خوبصورت تھے۔ حضور دعا کی اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اب نہیں پڑھتا، کچھ بات ختم کرتا ہوں کیونکہ پہلے جملے کی دلیل دیتے دیتے وقت ختم ہوا۔ کیا آگے پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اینڈ پہ جاتے۔ کیا علی یہ ابن عبد الود ہے، یہ 1000 کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس سے تمہیں لڑنا ہے۔ اور جب علی نکلے تو حضور نے سر سجدے ہوئے رکھا، اللہ میرے بہادر کی لاج رکھنا۔ اور ایک جملہ فرمایا حضور کا تو سب تاریخی، جو فرمایا سراپا کفر سے، سراپا کفر سے سراپا ایمان مقابلے پہ جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں نا علی مرتضیٰ کی شان دیکھیں، سراپا کفر سے سراپا ایمان لڑنے کو جا رہا ہے، میرے بہادر کی لاج رکھنا۔ جیسے ہی پہنچے ابن عبد الود کو غرور تھا، میں خندق چھلانگ کر آیا ہوں، اب کیا ہوتا ہے؟ اس نے تلوار لہرائی، مولا علی نے وار خالی کیا اور ذوالفقار لہرا کر کے جو دو ٹکڑے کیے، اس کے حضور سر سجدے سے اٹھائیں، آپ کی دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں بہادری سکھانا ہے تو کربلا بیان کرو۔ تو وہ بات جو کہنے چلا تھا پہلے جملے پہ تقریر مکمل، جیسے حضور کے حسن کی تعریف دوست اور دشمن سب نے کی، ویسے سایہ مصطفیٰ امام حسین کے حسن کی تعریف دوست اور دشمن سب نے کی ہے۔ دوستوں نے کیا تعریف کی سن لیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جب رات کے اندھیرے میں وہ گلیوں میں چلا کرتے تھے تو چہرے کی روشنی سے مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی۔ اور دشمن تعریف یہ کر رہا ہے جب یزید کے دربار میں کٹا ہوا سر، اب ذرا دھیان دیں، خوبصورتی توجہ ہے آپ کی، خوبصورتی کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے آپ خوبصورت، اور جب یہ خون دوڑنا بند ہو جائے گا تو اکثر دیکھنا مرنے والوں کے چہرے آپ کو پیلے پیلے نظر آتے ہیں، اترے اترے نظر آتے ہیں، مزمحل نظر آتے ہیں، اکثر دیکھو یہ بات ہے اکثر، کیونکہ خون کا دوران بند ہو جاتا ہے تو وہ جو سرخی ہوتی ہے نا وہ ختم، توجہ کر، سرخی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ یہی امام حسین کا سر کٹنے اور دمشق کو پہنچنے میں کتنے دن کا فاصلہ تھا؟ بہت جلدی تیز رفتار بھی آپ مان لے تو کم سے کم آپ کو 15 سے 20 دن ماننا پڑے گا، یعنی کہ سر کٹنے سے لے کر 20ویں دن پر، یہ میں کم سے کم بیان کر رہا ہوں، زیادہ کی بھی روایتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن کم سے کم 20 دن پہ اگر دمشق کو پہنچا وہ کٹا ہوا سر، اس کے اوپر چھتری نہیں تھی، دھوپ میں چل کے پہنچا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا، ہوائیں بھی لگی تھی، دھول دھپیڑا بھی تھا، سب سے مقابلہ کرتے ہوئے سر پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی تشت میں اتنا بڑا دشمن اہل بیت کا یزید کے سامنے جب وہ تشت رکھا گیا تو یزید نے چھڑی ہونٹوں پر لگائی اور لگاتے ہوئے جملہ کہا، حسین میں نے تجھ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا،
جب رگیں کٹنے کے بعد اتنا حسن ہے کہ دشمن تعریف کرنے پر مجبور ہے، تو جب یہ رگیں نہ کٹی ہوگی اس وقت حسین کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس وقت حسین اعظم کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کو حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے، حکمت تو نبی رحمت جانے، نبی نے نام کیا رکھا؟ حسین۔ حسین کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں پر، ہاں پر جو ہے وہ پیش لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حسین ہاں پر پیش لگا ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ حسین۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ پیش پڑھنا گوارا نہیں اور میں نام بگاڑ کر اپنی مرضی سے پڑھوں گا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا بدلنا ہے بدل، کیا بدلنا ہے بدل، تو کہاں میں وہ اس کو پیش کو ہٹا دوں گا اور اس کو زبر کر دوں گا، اور اس سین کو زبر کی بجائے جو ہے وہ اس پہ زیر کر دوں گا، تو ہم نے کہا تیرا بگڑے گا، حسین کا کچھ نہیں بگڑے گا، جب تک کہ تو نے زیر زبر کی غلطی نہیں کی تھی۔ آپ اٹھا کے عربی کو دیکھ لیں، زیر زبر کی غلطی کرو تو کیا سے کیا بن جاتا ہے نا، فاعل مفعول ہو جاتا ہے، مفعول فاعل ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ جو وہ تنوین ہٹا دیں تو عزت کی جگہ عام معنی آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن گدائے در حسین ہوں، باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ کا جو ہے وہ سگ ہوں، لیکن اتنا تو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ توجہ فرمائے، نہیں میں پیش نہیں پڑھوں گا، زبر نہیں پڑھوں گا، میں تو زیر پڑھوں گا اور ہاں پر زبر پڑھوں گا۔ تو ہم نے کہا حسین کا کچھ نہیں بگڑتا، جب تو نے ویسا پڑھا جیسے نام رکھا گیا تھا، وہ حسین تھے، بے مثال تھے، لیکن اب تو نام توڑ مروڑ کے پڑھ رہا ہے، تو اب بھی حسین کا کچھ نہیں بگڑا، جس طرح تیری مرضی کے مطابق پڑھوں تو بھی اب یہ حسین حسین ہو جاتا ہے، اور یہ حسین بھی منقبت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تو یا بھی کٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کٹ کر دینا، یا کٹ کرے گا، تیرا بگڑے گا، حسین کا کچھ نہیں بگڑا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک یا کے ساتھ پڑھاتا تو حسین پڑھاتا، حسین پڑھاتا، یا کٹ کیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسن ہو گیا، منقبت اور بڑھ گئی، اس لیے کہ حسین سے بڑی منقبت حسن ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہا میں تو نون کا نقطہ ہٹا دوں گا، اتنی سین ہی پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس کو بھی حس کہتے ہیں، اور حس اسی میں ہوتی ہے جس کو زندہ ہونا ہو، زندہ ہی میں حس ہوتی ہے، مردے میں حس ہوا کرتے ہیں۔ کیا منقبت بیان کروں، اسی لیے جب میرا امام یہاں پہنچتا ہے تو پھر وہ بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔